53۔ اس میں یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا جس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ 79 مقامات ہیں، یہ دوسرا مقام ہے۔ پہلا جو ہم پہلے پارے میں پڑھ کے ہیں اس میں ادب مصطفیٰ سکھایا گیا ہے کہ حضور کے ساتھ الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنے جس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک اچھا ہو ایک برا ہو۔ ہمیشہ حضور کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا ہے جو لفظ ہما جہت خوبصورت ہو، ہما جہت اچھے معنی والا ہو۔ تو اس لیے ہر بندہ نہ نعت لکھ سکتا ہے اور نہ ہی ہر بندے کا یہ گفتگو کرنا یہ بہت خطرناک کام ہوتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ آگے پیچھے ہو جائے پھر بندہ کئی زندگی توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تو یعنی نعت لکھنا بالکل تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے۔ اگر آگے پیچھے تھوڑا سا جملہ ہو گیا، ایک کا ادب کرتے ہوئے دوسرے کی بے ادبی ہوگی۔ اکثر نعت ایسی کرتے ہیں، اہل بیت کی ایسی شان بیان کریں گے صحابہ کی توہین کر دیں، صحابہ کی ایسی شان بیان کریں گے اس میں اہل بیت کی توہین ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان بیان کریں گے وہاں اللہ رب العزت کی ذات کی توہین ہو جائے گی۔ پتہ ہی نہیں ہے، جو مرضی چاہے لکھ دے، معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک خوبصورت راہ ہے اور راہ مستقیم ہے، اس کو سمجھ کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان و عمل کی۔ تو آیت نمبر 53 کو ہم مل کے پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا آپ سنتے رہتے ہیں۔ استعینوا کا معنی ہے مدد چاہنا، مدد طلب کرنا، جیسے پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز۔ پیچھے کیا تھا؟ ذکر اور شکر، یہاں کیا ہے؟ نماز اور صبر۔ یعنی ذکر اور شکر کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے صبر اور نماز کا ذکر فرما دیا۔ یعنی یہ دو چیزیں ذکر اور شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں جو تعلیم اللہ نے پیچھے دی ہے کہ ذکر بھی کرو اور شکر بھی کرو، صبر کے ذریعے شکر ادا ہو جائے گا اور صبر کے ذریعے ذکر نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ عملاً ان چیزوں کو جامع پہنانے کے لیے فوراً اللہ نے فرمایا، جیسے اپنوں کو کوئی اعلیٰ نسخہ بتا کے بندہ اپنوں کو کہتا ہے نا، اپنے بندوں کو بندہ فوراً کہتا ہے کہ آپ لے لو، آپ لے لو، یہ بڑی اچھی چیز ہے، لے لو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کا ذکر کر کے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا تم مدد مانگو، مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا یقیناً بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہے۔ یعنی اس میں انسان کو صبر مانگنا تو نہیں چاہیے، یعنی خود ذاتی طور پہ صبر مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جتنے مسائل و مصائب ہیں مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صبر کرے، مایوس نہ ہو۔ ہمیشہ کوئی مسئلہ بن جائے تو فوراً دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مایوسی سے نجات عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ صبر پھر بھی نہیں مانگنا، کیا مانگنا ہے؟ عافیت مانگنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ عافیت کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ کو معافی بہت پسند ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے عافیت عطا فرما دے۔ اس لیے نماز کے بارے میں تو یہ ایک میرا سمجھ لیں محبوب وظیفہ ہے نماز، اور ہر مسلمان کا ایسے ہے۔ تو نماز تو بھائی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو فرض ہی بلندیوں پر کیا ہے، اس کو فرض ہی لامقام پر کیا ہے۔ ہر فرض زمین پر، ہر فرض زمین پر، یہ ایک فرض اللہ کی قربتوں میں۔ تو یہ نماز جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ معراج ہے۔ کیا ہے جی؟ معراج ہے۔ اور اس سے جب بندہ وضو کرتا ہے، ہمارے بعض بزرگ سیدنا امام حسن کے بارے میں، امام زین العابدین اور دیگر بزرگ کافی ہیں اس طرح کے، ہمارے بزرگ جب وضو کرتے تو ان کے چہرے سرخ ہو جاتے، ان سے کوئی پوچھتا ابھی کیا ہو گیا ہے، فرماتے کہ ابھی مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ابھی مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا ابھی معراج کرنی ہے، یعنی عروج کا راہ اختیار کرنا ہے۔ تو بندے نے سفر کرنا ہو اور بڑا لمبا سفر ہو، اللہ کی قربت اور بندے نے بلندیوں کا سفر کرنا ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
نماز جو ہے یہ ہماری معراج ہے، نماز دنیا آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن اسی کے ذریعے سے ہمیں ہمارے نبی پہچانیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا، اسی حدیث پہ اختتام کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی امتیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، آپ کیسے ہمیں پہچانیں گے؟ یہ ہمیں تو جانتے ہیں قیامت تک آپ کی امت آنی ہے، تو کروڑوں لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو جیسے ہی لوگ کھڑے ہوں گے بیچ میں میری امت بالکل عیاں نظر آ رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جہاں جہاں یہ وضو کریں گے اللہ وہاں سورج کی طرح روشنی چمکا دے گا۔ دیگر امت کو وضو ملا نہیں، صرف نبیوں کو ملا ہے۔ دیگر امتوں کو وضو ملا ہی نہیں، صرف نبیوں کو ملا ہے، اور یہ میری امت کو ملا ہے۔ فرمایا ان کے وہ چہرے، ان کے وہ ہاتھ، ان کی وہ ساری جگہیں جو وضو والی ہیں، ایسے نور نکل رہا ہوگا۔ فرمایا پہچان لو گا میرا امت ہے، بھائی ذرا یہ میرا امت ہے، یہ میرا امت ہے، یہ میرا امت ہے۔ تو عاشق کو تو کبھی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے تھے، الٹے عاشق نے جناب نماز پڑھتے ہی نہیں۔ عاشق جو حضور سے محبت کرتا ہے، آپ سچی بتائیں وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو وضو اہتمام سے کرے گا، اس سے کہ یار اسی کے ذریعے میرے محبوب نے مجھے پہچاننا ہے، اسی کے ذریعے وہ تو وضو کرے گا۔ بڑے خوبصورت صحابہ کرام اس قدر اہتمام کے ساتھ وضو کرتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اہتمام کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ نماز کی تیاری جو ہے اللہ سے ملاقات کا بھی ذریعہ ہے، معرفت مصطفیٰ کا بھی ذریعہ ہے نماز کی تیاری۔ تو وضو کے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مسواک اگر توفیق ہو تو بندہ کر لے اور وضو کے اہتمام کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وضو کے دوران اگر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حدیث مفہوم حدیث ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق دے، عافیت عطا فرمائے، اور مالک کائنات ہم سب کو شکر، ذکر اور نماز کی خوبصورت معراج نصیب فرمائے۔ آمین۔